آج کے دن کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں بخشا ہے۔ خدا ان کا مقدس کلام نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا 6واں باب، اعمال کی کتاب یہ کلیسیا کی تاریخ ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی جو کلیسیا تھی کس طرح سے وہ آگے بڑھے اور پوری دنیا کو خدا کے پاک روح نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ 6 باب میں لکھا ہے، ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیووں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی، اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں، بس اے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہو، تاکہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ابتدائی چرچ گرو کر رہا تھا، لیکن ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے، ہاللیلویہ، پر کئی بار ہم بہت ہونے کی بجائے ہم کم ہوتے جاتے ہیں، تو پھر تو اور زیادہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کلیسیا روز بروز بڑھ رہی تھی، نہ صرف تعداد میں، ایمان میں، روح میں لوگ مضبوط ہو رہے تھے۔ تو یہاں پر 2 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، یونانی مائل یہودی ہیں، وہ یہودی لیکن ہیں کیسے؟ یونانی مائل، جو تھوڑے لبرل بھی ہیں، اور اس سے یونانی جہاں پر استعمال ہوتا ہے لفظ، اس کا مطلب یونان کے رہنے والے، اور اس سے مراد غیر اقوام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے ہیں جو کٹر قسم کے یہودی ہیں، اپنے آپ کو زیادہ مذہبی سمجھتے ہیں۔ تو کلیسیا کے اندر 2 طرح کے لوگ شروع میں آ رہے تھے، ایک وہ تھے جو یہودیوں میں سے مسیحی ہوئے تھے، اور ایک وہ تھے جو غیر قوموں میں سے مسیح یسوع پر ایمان لائے تھے۔ اب یہاں پر خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو یہودیوں میں سے مسیحی ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ سپر سمجھتے تھے دوسروں سے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہونا چاہیے ہماری مرضی سے ہونا چاہیے۔ اب دوسرا طبقہ ہے جو غیر قوموں میں سے، تو وہ تو پہلے بیچارے دبے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، ڈپریسڈ لوگ تھے، نظر انداز کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ کہ کئی قوموں کے اندر جیسے ہندوازم میں جو اونچی ذات والے لوگ ہیں وہ نچلی ذات کو بلانا بھی پسند نہیں کرتے، جو شودر ہیں ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو کلیسیا کے پاس ایک ہتھیار تھا، ایک وے تھا، ایک سکول آف تھاٹ تھا کہ خدا یسوع سب سے برابر پیار کرتا ہے، ہاللیلویہ، خدا یسوع سب سے، اور اس نے سب کے لیے صلیب پر جان دی، لیکن عملی طور پر کچھ گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ تو شاگرد بڑے سمجھدار تھے، وہ کسی لالچ میں یسوع کے پیچھے نہیں آئے تھے، انہوں نے خدا یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کیا تھا، انہوں نے یسوع کے بے داغ اور خالص پیار کو دیکھا تھا، جس وجہ سے وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلے تھے۔ اب شاگردوں نے کہا نہیں، یہ گڑبڑ ہو جائے گی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے ایک ٹیم بنائی جو دونوں طرح کے طبقوں کو برابر دیکھیں
اور برابر ان کی خبر گیری کریں، برابر ان کا احساس ہو، اور انہیں اس محرومی سے نکالا جائے کہ نہیں، کلیسیا کے اندر سب سے خدا یسوع یکساں پیار کرتا ہے اور اس کے لوگ بھی یکساں محبت رکھتے ہیں۔ تو لکھا انہوں نے شاگردوں کو بلایا، وہ جو 12 کی جو کیبنٹ تھی، انہوں نے، چونکہ ابھی تو کلیسیا میں بہت زیادہ لوگ ہوتے جاتے تھے، انہیں بلایا اور کہا مناسب نہیں ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں۔ تو اس وقت تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر روز ہی ایک کنونشن کا سما ہوتا ہوگا، اور کئی لوگ دور نزدیک سے بھی آتے تھے اور ان کے لیے کھانے پینے کا، اور کلیسیا میں جو غریب غربا تھے ان کے لیے بھی، اور کئی لوگ جو اپنا مذہب چھوڑ کر آ رہے تھے۔ اب ضرورت تھی کہ کلیسیا حقیقی پیار ان کو دے۔ ہاللیلویا۔ تو لکھے پاس ہے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہو۔ ہاللیلویا۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو پیش کریں، اور روح القدس کی رہنمائی میں وہ بیٹھ گئے دعا میں، اور انہوں نے کہا اور ایسے لوگ ایک ٹیم ہم تیار کریں جو سارے انتظامات کو دیکھیں، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں۔ دعا میں اور کلام کی خدمت میں، تو اس سے مراد ان کے نزدیک صرف چرچ سروس ہی نہیں دی ہے کہ عبادت ہی نہیں دی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں بیٹھیں اور بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو گناہ میں گرفتار ہیں، جو تاریکی کے قبضہ میں ہیں، جو برے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں اور جو ابلیس کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ تاکہ لوگ تاریکی سے اور گناہ سے بچائے جائیں۔ مقدس یوحنا کے خط میں بھی ہمیں اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ ملتی ہے۔ 5ویں باب کی 13ویں آیت میں یوحنا کا پہلا خط، صفحہ نمبر 238 پر لکھا ہے، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ ہاللیلویا۔ ہمیشہ کی۔ نمبر 1، جو خدا ان کے پاس آئے ہیں انہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے پاس آنے سے مراد کسی چرچ کا کارڈ بنوا لینا اس کا مطلب خداوند کے پاس آنا نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ چرچ کے کارڈ بننے نہیں چاہیے، لیکن اس کو حتمی بات نہ سمجھا جائے۔ یہ تو اگر چرچ کسی کو نکاح یا بپتسمہ یا جنازہ، یہ تو کلیسیا کے اندر چھوٹی چھوٹی خدمات ہیں، یہ تو خدمات ہیں، لیکن اصل خدمت کیا ہے؟ اصل خدمت یہ ہے لوگ سچ تک پہنچیں اور انہیں یقین آ جائے کہ اب ہم بچا لیے گئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اب ہم بچا لیے گئے، انہیں یقین آ جائے، سچی توبہ کر کے وہ خداوند کے پاس آ جائیں، خداوند کے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ تو اصل بات یہ ہے، ہم نے کہا تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ ہاں جی، کیا رکھتے ہو؟ جب اندر یقین آ جائے کہ اب میں بچا لی گئی، اب میں بچا لیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے بائبل میں سامری عورت کے بارے میں لکھا ہے، یسوع مسیح کی ملاقات ہوئی ایک کنویں کے اوپر، اس سے بات چیت کرتے ہوئے یسوع مسیح، اس ڈسکس میں نہیں ہم جانتے، اس حوالے کو آپ جانتے ہیں بخوبی، لیکن بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے کہا اگر تو نجات پانا چاہتی ہے تو جا اپنے شوہر کو لے کے آ۔ اس عورت نے کہا میں بے شوہر۔ اس نے کہا ہاں تو نے ٹھیک کہا ہے۔ تو یسوع مسیح نے وہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا جہاں پر ضرورت تھی، اور وہ سمجھ گئی کہ اس بندے کو، اس سے میں پہلی بار ملی ہوں، یہ میری زندگی کو کیسے جانتا ہے۔
تو یہ نبوت کی خدمت کے اندر یہ نبوت کی قسم ہے. یسوع کی نبوتی جو خدمت ہے وہ آپریٹ ہوتی ہے, وہ حرکت میں آتی ہے. اور پھر کیا اس نے اپنا مٹکا وہیں پر ہی چھوڑا اور شہر میں جا کر اس نے بتانا شروع کیا, آؤ اور چل کے دیکھو, میں ایک ایسے بندے سے ملی ہوں جو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے, اور ممکن ہے کہ یہ نبی ہو. اور لوگ نکل کر یسوع مسیح کے پاس وہاں پر آئے. پھر یسوع مسیح کو وہاں سے لے کر گئے شہر کے اندر. انہوں نے کہا تو یہاں پر رہ, اور خدا کا کلام وہاں پر سنا گیا, اور بہت سارے لوگ, وہ گاؤں جو ہے وہ نجات پا گیا, وہ گاؤں بچ گیا. اب یہ عورت جان سکتی تھی کہ میں ہمیشہ کی زندگی رکھتی ہوں کیونکہ میں نے یسوع مسیح کو پا لیا ہے. ہاللیلویا. تو چرچ کا کام ایکچولی کیا ہے؟ جو رسولوں نے کہا کہ ہم تو دعا اور کلام میں لگے رہیں گے. آمین. ہم دعا اور کلام میں لگے رہیں گے. کئی بار ایک پاسٹر جو ہے وہ کاؤنسلر کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے, ایک پاسٹر جو ہے وہ بہت سارے کام, وہ سیاست میں بھی حصہ لے رہا ہوتا ہے, وہ کسی محلے کے پھٹے پھوٹے میں بھی ہوتا ہے. اور لیکن کلیسیا شروع میں گرو کیسے کی تھی؟ دعا اور کلام میں لگے رہنے والے لوگ. ہاللیلویا. اور پہلے کئی بار گھروں میں جب جاتے تھے نا, تو بزرگ جو 4-5 جماعتیں پرانے زمانے کی, وہ موٹے لفظوں والی بائبل لے کے بیٹھے ہوتے تھے اور اسے پڑھ رہے ہوتے تھے. وہ والی میرا خیال ہے ماڈل چلے گئے, ہم نہیں آ رہے, ہم تھوڑے شاید کتے تو دعا اور کلام میں لگے رہنا. دعا اور کلام میں کون لگا رہے گا؟ یہاں پر آگے جا کر دیکھتے ہیں. اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. ہاللیلویا. اب یہ جو دعا اور کلام میں لگے رہنے والے لوگ ہیں, فائدہ کیا ہے؟ انہیں یہ بھی یقین آ جاتا ہے کہ ہماری دعا سنی جائے گی. ہاللیلویا. ہماری دعا. اب جو دعا اور کلام میں نہیں ہے, وہ ہر وقت پریشانیوں کے بارے سوچتا ہے, ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. مایوسی اور نا امیدی ہے اس کی زندگی میں. لیکن جب دعا اور کلام میں آپ ہوں گے تو روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا, جو آپ کو تسلی دے گا, اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ خدا آپ کی سنتا ہے. اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے, تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے, لکھا وہ پایا ہے. ہاللیلویا. وہ کیا کیا ہے؟ دعا کرنا ایک روحانی جنگ ہے. بہت سارے مسائل سے لڑنے کے لیے عظیم ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے. جب آپ دعا اور کلام والے لوگ بن جاتے ہیں, پھر دعا میں ان ساری باتوں پر جو آپ کو تنگ کرتی ہے, وہ کوئی بیماری ہے, وہ کوئی قرضہ ہے, اور وہ کوئی تکلیف ہے, وہ کوئی فیملی میٹر ہے, تو آپ دعا میں غالب آئیں گے. ہاللیلویا. خدا آپ کی مدد کرے گا, اور پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ جو مانگا ہے وہ پایا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں, دعا اور کلام کے باعث لوگ ایمان سے بھرے جاتے ہیں. اگر بھی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو, تو دعا کرے, خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا. ہاللیلویا. دعا اور کلام والے لوگ الرٹ ہوتے ہیں, وہ فکر مند ہوتے ہیں. اگر کہ ہمارا بھائی اور بہن ایسا گناہ کرتا ہے جس کا نتیجہ موت نہیں ہے, لیکن ہے وہ گناہ, وہ اس کے لیے نقصان کا باعث, وہ اسے جہنم میں لے جا سکتا ہے, لیکن اب وہ وقت ہے کہ جسے ہم ریکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کا علاج ہو سکتا ہے. یہ پہلا حصہ ہے. اگلا ایک حصہ ہے کہ جب ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, کوئی بندہ کام کر رہا ہے کوئی ایسا کہ بیٹا چھوڑ دے گی, تجھے کینسر ہو سکتا ہے, تجھے ابھی کینسر
हुआ नहीं, ये गुटखा छोड़ दे, तुझे कैंसर हो सकता है। ये वो है, अभी वो गुनाह के अंदर पूरे तौर पर गया नहीं है, लेकिन वो बुरी सोसाइटी को इख्तियार कर गया है और खदशा है कि वो गुनाह के अंदर जा सकता है, वो गुनाह के अंदर। तो यहां पर उन ईमानदारों का किरदार है जो दुआ और कलाम वाले हैं। हालेलुया, दुआ और। अयूब के बच्चे लिखे है, जब जमा होते थे सारे बहन भाई, तो अयूब जो है उनके लिए कुर्बानियां चढ़ाता था कि हो सकता है कहीं उन्होंने उस गैदरिंग के अंदर कोई गलत काम ना किया हो। वो फिक्रमंद है। दुआ करने वाले लोग दूसरे अपने बहन भाइयों के लिए फिक्रमंद होते हैं, लेकिन ये भी हिस्सी नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द हजारों लोग नशे के सबब से, बुरे कामों के सबब से तबाह और बर्बाद हो रहे हों और हमें फिक्र ही कोई ना हो। हमें अगर फिक्र नहीं करेंगे क्या होगा? वो फिर और आगे चले जाएंगे जहां से उनका वापस आना मुश्किल है, नामुमकिन है। और आपको पता है फिर वो कहां तक चले जाएंगे। कई बार ऐसे लोग लातीर हो जाते हैं, उनका कोई मजहब नहीं, वो एथियस्ट बन जाते हैं, वो खुदा का इनकार कर देते हैं कि कोई खुदा नहीं है। आपको पता है दुनिया के अंदर अभी जो सबसे ज्यादा बड़ा रिलीजन है, मजहब है, वो क्रिश्चियनिटी है। तो कई बार दूसरे मजहब इसके ऊपर अटैक करते हैं, बाइबल की आयात को गलत उसकी तशरीह करते हैं, और वो बहुत सारा ऐसा मवाद आपको जो है ना इंटरनेट पे मिलेगा। शाहजून कल मुझे एक बता रहे थे, कार्टून किसी ने बनाए हुए हैं। अब देखिए इब्लीस कैसे, गुस्सा कैसे है। उसे पता है कि कहां से मैंने तबाह करना शुरू करना है, बच्चों से, चूंकि बच्चे कार्टून देखते हैं। 60 साल 70 साल अंकल कार्टून नहीं देखता, वो और कुछ देखता है। उसके लिए इब्लीस ने और तरह का प्लान किया हुआ है कि इनको मैंने कैसे तबाह करना है। अच्छा, वो कार्टून क्या थे? वो कार्टून ये थे इंग्लिश में, और वो कहते हैं कि खुदा जो है वो बच्चों का कातिल है। खुदा क्या है? बच्चों का, खुदा बच्चों का कातिल। अच्छा, उसमें फिर वो रेफरेंस भी बाइबल के देते हैं। ठीक है, रेफरेंस किसके देते हैं? बाइबल के देते हैं। अब कलाम को शरीर लोग मोड़ तोड़ कर पेश कैसे करते हैं? वो मिसाल देता है अब्राहम की कि ये किस तरह का खुदा है। उसने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मेरे पास ले आ। खुदा बच्चों की जान लेना चाहता है। ये देखा, ये इब्लीस गलत कैसे तशरीह करता है। बने हुए क्या थे? हाँ जी, बच्चा की वेखदा पिया, लेकिन उसके ज़हन में क्या डाला जा रहा है? खुदा के खिलाफ। असल इसकी तशरीह ये है कि खुदा तो असल में ये देखना चाहता था कि क्या हर एक चीज से बढ़कर अब्राहम मुझे प्यार करता है। अगर खुदा बच्चों का कातिल है तो फिर वो उस पहाड़ के ऊपर इसहाक को कत्ल होने देता, कहता कि मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ती, इसहाक के गले के ऊपर चला दे छुरी, लेकिन खुदा ने छुरी चलने दी। अब ये वाला पहलू इब्लीस क्यों आपको बताएगा। तो किस तरह से आज जरूरत है हमारे बच्चों की जो माइंड मेकिंग की जाए, उनके जहन में खुदा का कलाम भरा जाए। हालेलुया, क्या भरा जाए? खुदा का कलाम भरा जाए, वरना वो हमारी नस्लों को तबाह करेगा। तो यहां पर यह बात है कि कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनके बारे में यहां पर लिखा है, ऐसा गुनाह करते देखा जिसका नतीजा मौत ना हो, तो लिखा उसके लिए क्या करो? दुआ करो। है वो गुनाह, लेकिन उसका नतीजा मौत नहीं। मतलब यह है कि अभी वो बंदा, उसे वापस लाया जा सकता है। हाँ जी, वापस लाया
اور کیا خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو. گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے. اب حصہ دوسرا آ گیا. ایک ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ کون سا گناہ ہے؟ متی 15 باب کی آیت نمبر 31 اور 32 میں لکھا ہے جو روح القدس کے خلاف بولے گا. اگر کوئی باپ کے خلاف بولتے اس کی معافی ہو جائے گی. یہ پہلی اٹیمپٹ تھی. پاک تثلیث پر جب ہم غور کرتے ہیں سب سے پہلے خدا لوگوں سے مخاطب ہوتا تھا. پھر اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا جس کے ذریعہ سے وہ لوگوں سے مخاطب ہو. خدا کیسے بچوں کی جان لیتا ہے؟ خدا نے تو اپنا بیٹا قربان کر کے دوسروں کے بچوں کو بچا لیا ہے. یہ ہے خوشخبری. خدا بچاتا ہے. لیکن ابلیس کیسے لوگوں کو غلط پڑھنے کو پڑھاتا ہے تاکہ لوگ خدا سے دور چلے. تیسری بات پھر اس نے کیا کیا؟ جب بیٹا آسمان پر چلا گیا تو پھر اس نے روح القدس کو اس دنیا میں بھیجا. ہاللیلویا. کس کو بھیجا ہے؟ روح القدس کو. اب وہ کلیسیا میں موو کرتا ہے, کلیسیا کو سکھاتا ہے, کلیسیا کی مدد کرتا ہے, کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کوئی روح القدس سے رہنمائی لینا چاہے, اب روح القدس جو رسولوں نے کہا ہم تو دعا اور کلام میں لگے رہیں گے. دعا اور کلام میں کیا دعا کریں گے؟ ان سارے گنہگاروں کے لیے جو موت میں جا سکتے ہیں. جو کہاں جا سکتے ہیں؟ اور دوسرے قسم کے پھر آگے ہے کئی لوگ پھر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں وہ اپنی نیت کو بدل نہیں چاہتے. وہ نیت کو بائبل مقدس میں لکھے رہے سو کے لیے اسے نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا. کئی بار لوگ خود بچنا ہی نہیں چاہتے. کلام دیا تو بہت آئے انہوں نے دیا لیکن وہ بچنے نہیں چاہتے. ان کے بارے میں لکھا کہ ایک ایسا گناہ بھی ہے جب وہ روح القدس کے خلاف ہی چل پڑتے ہیں تو یہ وہ والا گناہ ہے جس کی معافی نہیں. چونکہ خدا میں 4 قانون نہیں پائے جاتے, 3 ہی ہیں, باپ, بیٹا اور روح القدس. چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا کو بچانے کا, صرف 3 ہی. اور لکھا اس کی بابت دعا کرنے کو نہیں کہتا. ہاں جی, کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں وہ پاس صاحب تسی دعا کرو چھڑو پر یہ نہیں مانتا تو نہ منے. لیکن جو روح القدس کے خلاف ہو کے بیٹھ گیا ہے, ساؤل کے اوپر بری روح کس نے بھیجی تھی؟ خدا نے. کس نے بھیجی تھی؟ ساؤل کے اوپر خدا نے بری. اب اس بندے سے بدرو کون اتار سکتا ہے؟ جو روح القدس کے خلاف ہو گیا ہے اور خدا اس کے کان کھینچ رہا ہے, پھر میری دعا کیا کرے گی؟ خدا کے خلاف ہو. لیکن دعا بہت کچھ کر سکتی ہے. ہاں وہ خدا کے خلاف کہ اس کی ذات کا انکار کر دے, کمزور ہونا ایک الگ بات ہے. خدا میں یہ بدی چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میرے سے چھوٹ نہیں رہی, یہ ایک الگ بات ہے. مجھے غلبہ عطا کرے خدا, میں بچنا چاہتا ہوں لیکن اس بری عادت نے مجھے عادی بنا لیا ہے, لیکن میں رہائی پانا چاہتا ہوں. خدا ان کے لیے رہائی نکال لیتا ہے, وہ بندوبست کر دیتا ہے. ہاللیلویا. لیکن جو دل سے اس کے خلاف ہو جائے وہ کبھی انہوں کے پہ انکل جی دعا کریے, نہیں میں دعا نہیں کرانی, نہ کرا. ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا, اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا. ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے.
تو دعا کرنے والوں کا کردار یہ ہے ان لوگوں کے لیے دعا کریں, تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ابھی دیکھیں روزے شروع ہونے والے ہیں, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس موٹیویشن ہونی چاہیے. ایسے عزیزوں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں. ایوب یہی کرتا تھا, شاید ساڈے تے سامنے سارے جو تباہ انہاں انج مر جانا بھائی جی چھڈو پر انہاں دی نہ دعا کرو. نہیں, خدا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا انسان سے. آخری وقت تک روح القدس کوشش کرتا ہے, جب تک بندہ قبر میں نہ اتر جائے روح القدس کوشش کرتا ہے. ہاں شرط یہ کہ وہ روح القدس کے خلاف ہی نہ ہو گیا ہو, چونکہ ایسے بندے کے لیے عبرانیوں 6 باب میں لکھا ہے جو بار بار آئی ایس آیت کو پڑھتے ہیں. تو یہ یہاں سے جو بات ہم نے سیکھی تھی کہ ساری دنیا شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے, اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے, نکالنا ہے. عبرانیوں 6 باب اس کی آیت نمبر 4 سے 6. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کئی بار نئے نہیں ہو سکتے, چونکہ وہ روح القدس کے وہ خود ہی نجات نہیں پانا چاہتے. لیکن اگر کوئی گناہ میں گر گیا ہے, کسی بری عادت کا شکار ہو گیا ہے, اب اس کے اندر وہ جراثیم ہے, نیت اس کی بچنے کی ہے, آپ کی دعاؤں کے سبب سے وہ بندہ بچ جائے گا. ہاللیلویا. لیکن اگر ہم اپنا کردار ہی ادا نہ کریں, رسولوں نے کہا تھا ہم دعا اور کلام میں بیٹھے رہیں گے. بیٹھے رہنے سے یہی مراد ہے, شفاعت کرنا, انٹرسیشن کرنا. آپ مایوس نہ ہو, جہاں پر مایوسی ہے پھر وہاں پر ایمان نہیں ہے. ہاللیلویا. تو یہاں پر 6 باب میں لکھا ہے اگر وہ برگشتہ ہو جائے, چل 4 آیت سے پڑھتے ہیں, اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بات کی رہائی کے لیے استعمال بھی کیا, اگر وہ برگشتہ ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو سارا کو جانتے ہیں, تو انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے. بھی کہتے ہیں ستے نو کسی نے جگا لیا, جاگتے نو کہڑا بندہ جگائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے جو سارا کچھ جان کے پھر بھی تاریکی میں چلا جائے, اس لیے وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. ہاں جی, اعلانیہ. کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے, اور ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے. بارش خدا کی نعمتیں, برکتیں, زندگی بخش کلام جو بار بار نازل ہوتا ہے, جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے. اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے بھائی, کیا اگاتی ہے؟ کلام سن سن کے اینڈ اگانے کی نے چاڑیاں. انہیں سپر ہٹ کلام سنایا گیا ہوئے, پھر بندہ گانا کٹے, پھر وہی چلو ہوں کوئی ایک ہی چیز کا بار بار نہ لیں بندے چنگا نہیں لگتا, نہیں نہ لیں. لیکن پھر اگر وہی اس میں چینج ہی کوئی نہ آئے, بندہ سوچے جنابیاں بھی اینے سال بشپ سیمرس رتے نال رہے ہیں یار, اینے بڑے خدا کے خادم دے نال رہ کے اگر بندہ تبدیل ہی نہیں ہوا, آپ نے اس خادم کی خدمت کا کیا ریگارڈ کیا, کیا صلاح دیا, بلکہ الٹی بدنامی کر رہے ہیں. تاکہ ثابت ہو نہیں وہ خادم یار بڑا کسی لیکن ناکام رہا ساری زندگی سے. جب آپ نے قبول ہی نہیں کیا, نہ قبول کرنے والوں نے تو یسوع مسیح کو بھی نہیں قبول کیا. تو لکھا یہ جھاڑیاں اور اونٹ کٹانے اگاتی ہے تو نامقبول اور قریب ہے کہ لعنتی ہو. ہاں جی, قریب ہے.
اور اس کا انجام جلایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سارا کچھ جانتے ہوئے بھی توبہ کر کے بپتسمہ لے کے روح القدس سے معمور ہو کر سارا کچھ جانتے ہوئے بھی پھل نہ لیں۔ تو یہ وہ گناہ ہے جس کے لیے لکھا ہے کہ اس کی معافی نہیں، اس کی معافی، کیونکہ یہ بندہ سارا کچھ جانتا ہے۔ یہ زندگی مختصر ہے، لیکن اسے تماشا نہ بنائے۔ زندگی مذاق نہیں ہے، زندگی اس کے ساتھ کھیلتے نہ رہے، ہوش کے ساتھ گزارے اور آسمان کی بادشاہی کی بارش۔ ہلیلویا۔ آخری بات یہ کرنا چاہوں گا، ابراہیم کے بارے بائبل مقدس میں لکھا ہے، ابراہیم کے پاس ایک امید ہے۔ ہلیلویا۔ جو دعا کرنے والے لوگ ہیں، لکھا خدا کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتا اس فیصلے کے لیے جب تک وہ خدمت گزار لوگوں سے، نبیوں سے پہلے ڈسکشن نہ کریں۔ تو ان لوگوں سے خدا ڈسکس کرتا ہے جو دعا اور کلام والے ہوتے ہیں۔ ہلیلویا۔ جو دعا اور کلام والے لوگ خدا کی کابینہ کا حصہ بنتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دعا اور کلام میں لگے رہیں۔ اور جو دعا اور کلام والے لوگ ہوتے ہیں، جب موقع آتا ہے گھنٹوں گھنٹے دعا نہیں کرتے۔ ایلیا نے لکھا ہے چھوٹی سی دعا کی آسمان بند کر دی۔ آمین۔ چھوٹی سی، اصل میں اس کے پیچھے اس کی پچھلی دعائیں۔ ہلیلویا۔ بھئی بیٹری اگر فل ہے تو پھر سٹروک بھی ٹائٹ قسم کا لگے گا، تو جب بیٹری خالی ہے پھر کی فرق پڑنا۔ سدوم اور عمورہ کے لیے یہاں پر لکھا ہے 18ویں باب میں، پیدائش 18ویں باب میں اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند فرشتوں کے ساتھ ابراہیم کے پاس آیا تھا۔ ابراہیم بالکل کھانا شانا کھاتا، ابراہیم نے خدمت کی۔ پھر انہوں نے کہا ابراہیم یار اب جا رہے ہیں سدوم اور عمورہ کی طرف۔ کدھر رخ ہے؟ سدوم اور، چونکہ ان کا گناہ آسمان تک پہنچ گیا، اب برداشت نہیں ہو سکتا، اب برداشت۔ تو ابراہیم دعا والا بندہ ہے۔ 12ویں باب سے سٹوری ابراہیم کی شروع ہوتی ہے، جہاں پر لکھا ہے خدا نے ابراہیم کے ساتھ کلام کیا۔ اگر اب ابراہیم خدا کی حضوری میں بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے تو کلام خدا کس کے ساتھ کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو 16ویں آیت میں لکھا تھا وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا۔ اور خدا نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں۔ دعا کرنے والے لوگ خدا کے دوست ہوتے ہیں۔ ہلیلویا۔ خدا کے کئی دفعہ وہ اندر سے پھر خود بخود باتیں نکلتی ہیں کہ ان کے ساتھ میں شیئر کروں۔ ابراہیم سے تو ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خدا کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کرے، تاکہ جو کچھ خدا نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ پھر خدا نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا، ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا جیسا شور میرے کانوں تک پہنچا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کو یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے، وہ وہاں پر جا کر ہاتھ رکھے گا کندھے کے اوپر، پائیدان ان بس کر، پائیدان ان کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ پتہ چل جائے، بھائی جان کو بھی پتہ چل جائے کہ کر کیا ہے، بس کر جائے۔ مطلب اس کا یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کو پتہ نہیں ہے، وہاں پر وہ بتانا چاہتا تھا
ٹھیک ہے, کسی کو پولیس پکڑ نہیں سکتی, کوئی نہ کوئی ان کے پاس ثبوت ہونا چاہیے, پھر اس کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں, یہ دیکھیں آپ کے خلاف یہ ثبوت آ چکے ہیں. ویڈیو جاری ہے ہر بندے دی آسمانہ کیوں جی, آسمانہ دے جاری ہیں. پھر کئی بار ہماری زندگی میں چھوٹا موٹا تکلیف کو لاتا ہے, کہنا ہے غور کرو, کوشش کرو, اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا, پھر کے دیکھ لیا, انکوائری کا طریقہ. سب مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے گئے, پر ابراہم خدا کے حضور کھڑا ہی رہا. اس کے ذہن میں کیا تھی, ایک بات اس کے یار سدوم اور عمورہ بن گیا ہے, اتنے تے اپنا لوط بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی بہو بھی ہے, بچے بھی ہیں. ابراہم کھڑا ہو گیا, پھر کہتا ہے اچھا خدا اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کروں. کہاں, خدا تو خود ہی اتنا, ابراہم اور خدا کے بیچ میں بات چیت ہے کہ ہر بات کھلی ہے. تو لکھا تب ابراہم نے نزدیک جا کر کہا کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا. ٹھیک ہے نا, شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں, کیا تو انہیں ہلاک کرے گا, اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا. خدا کے لوگ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے, کبھی بھی نا امید نہیں, مایوس نہیں ہوتے, ہمیشہ انتظار کرتے. جیسے مصر بیٹے کی سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں, اس کا باپ نا امید نہیں ہوا, وہ بچے کی بیوقوفیاں تھیں, خدا سے باپ سے دور چلا گیا. اسی طرح سے انسان کی بیوقوفیاں ہوتی ہیں, خدا باپ سے دور چلا جاتا ہے, لیکن وہ ہمیشہ انتظار کرتا رہتا ہے. ہمیشہ کیا کرتا ہے, جہاں پر دعا اور کلام ہے وہاں پر مایوسی نہیں ہے, انتظار ہے. بالآخر ابراہم جیت ہی گیا. ابراہم, وہ شہر تو جل گئے چونکہ وہ بچنا چاہتے ہی نہیں, لیکن وہ فرشتے اس دعا کا جواب تھے, وہ پہنچے وہاں پہ, لوط کو اور اس کے گھرانے کو ان شہروں سے نکال لیا انہوں نے. ہاللیلویا. ایک آنٹی تھی, وہ بھی بچنا نہیں چاہتی, وہ پھر رہ کے پیچھے, لیکن 3 لوگ پھر بھی. اور آپ کو بتاؤں امید کیا ہے, جہاں پر عبرانیوں میں ایمان کے جو ہیروز ہیں ان کے اندر لوط کا نام بھی ہے. ایمانداروں کی لسٹ میں لوط کا نام موجود ہے کہ وہ بچایا گیا. ہاللیلویا. سو اس طرح سے روزے شروع ہونا لینا 5 مارچ تو بھوکے رہنا, روزہ کوئی نہیں ہوتا. اور سارے بہن بھائیوں کے لیے فکر مندی کے ساتھ اپنے آس پڑوس میں, گلی محلے میں خدا دل پر رحم کر دے. اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ روز بروز ایمان میں شاگردوں کی جماعت بڑھتی جاتی ہے. ہاللیلویا. تو اس طرح سے اپنی دعاؤں کو ہم مؤثر دعا بنا سکتے ہیں کلام کی روشنی میں. خدا نے آپ کو برکت دے.